حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے 11 سال کے ہوئے تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ان کے والد نے لا کر حاضر کر دیا۔ میرے آقا پیران پیر نے ارشاد فرمایا یہ بچہ وقت کا عظیم مجاہد بنے گا۔ تاریخ بتاتی ہے آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اسلام کا بچہ جانتا ہے اور ان کے نام پر محبتوں کا خیال پیش کرتا ہے۔ تم مقدس ہو، جب عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تو اسے عیسائیوں کے نرگے سے اگر کسی نے آزاد کیا تھا تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا۔ حضرات مطلب یہ ہے جب بندہ ولیوں کا وفادار ہوتا ہے تو وہ مجاہد بھی ہوتا ہے، وہ غازی بھی ہوتا ہے۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے کہ بیت المقدس کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے ظالموں کے نرگے سے آزاد فرمایا تھا، اور اس میں بہت سے سرکار غوث اعظم کے مریدین معتقدین تلامذہ شامل تھے۔ غوث اعظم صرف عابد و زاہد نہیں تھے بلکہ بہت بڑے عالم تھے۔ کتنے؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے مجتہد۔ اجتہاد کا جواب نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں بغیر علم کے بھی انسان ولی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کل تک ہمارے بیچ رہتا تھا ہمارے سماج میں، اور کل آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کا بیٹا تو بولے جھاڑ پھونک کرنے لگا، تھوڑا تعویذ کرنے لگا اور وہ ولی بن گیا۔ یاد رکھو ولایت ایسے نہیں ملتی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرف کتب، یعنی میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ وہ نیلت السادہ من مولا الموالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے میں سعادت کی منزلوں کو پہنچ گیا۔ مطلب یہ ہے غوث اعظم تعلیم دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ بغیر علم کے ہدایت نہیں مل سکتی، اور بغیر علم کے جب ولایت نہیں مل سکتی تو وہ ایک قادری کی ایک بات یاد رکھے، جو لوگ طریقت کے نعرے لگاتے ہیں کان کھول کر سن لیں، بغیر علم کے ولایت نہیں مل سکتی تو بغیر شریعت کے طریقت بھی نہیں مل سکتی، حقیقت بھی نہیں مل سکتی، معرفت بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے علم پہلے ہو، شریعت پہلے ہو، تب جا کر طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے، تب جا کر ولایت ہے، تب جا کر کامیابی ہے۔